تو ہم اگر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگیں تو اللہ رب العزت تو عطا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی فقیر کو دیکھا؟ اس نے کپڑے بھی ایسے پہنے ہوتے ہیں میلے سے، پھٹے پرانے، اور آواز کے اندر بھی بڑا سوز ہوتا ہے، اور الفاظ بھی چن چن کے وہ لاتا ہے کہ دوسرے کے دل کو ٹچ کریں، اور ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں اور اپنی فریاد بیان کر رہا ہوتا ہے۔ غور کیا کریں کہ جس نے 1 روپے کا سوال کرنا ہو، وہ اگر اتنی عاجزی سے سوال کرتا ہے تو جس نے اللہ رب العزت سے اللہ کو مانگنا ہو اس کو کتنی عاجزی سے سوال کرنا چاہیے۔ ہم تو اللہ کے سامنے بچھ جائیں، مٹ جائیں، ایسی عاجزی کے ساتھ مانگیں کہ اللہ کو پیار آ جائے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر مومن کی دعا قبول، مگر قبول ہونے کی 3 صورتیں۔ ایک صورت یہ کہ جو مانگا وہ منو ان اسی طرح قبول ہو گیا۔ دوسری صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ تو اس طرح پورا نہیں کرتے کہ اس کے حق میں بہتر نہیں تھا، البتہ دعا مانگنے کے بدلے اس بندے کو آنے والی مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں، کوئی مرض سے بچا لیتے ہیں، کوئی مصیبت سے بچا لیتے ہیں۔ آپ نہیں دیکھتی کتنی مرتبہ آپ گاڑی میں بیٹھی ہیں اور بس ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے، کیا پتہ یہ آپ کی کسی دعا کا بدلہ ہو۔ کتنی مرتبہ آپ ایک ایسا گناہ کر بیٹھتی ہیں کہ وہ راز کھلتے کھلتے رہ جاتا ہے، اگر وہ راز کھل جاتا تو کتنی ذلت ہوتی۔ میرا مولا جو اس وقت ستر پوشی کر لیتا ہے، جو چھپا لیتا ہے، جو نشانے پہ آئے ہوئے بندے کو پھر مہلت دے دیتا ہے، یہ ممکن ہے کسی دعا کا نتیجہ ہی۔ تو ہمیں تو نہیں پتا کہ اللہ تعالی ہمیں کن کن مصیبتوں سے بچا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو کیسی مصیبتوں سے بچاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا طریقہ ہے دعا کے قبول ہونے کا۔ اور تیسرا یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کی کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ کرے، نہ اس کے بدلے کوئی مصیبت دور کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نام اعمال میں ذخیرہ بنوا دیتے ہیں۔ اس بندے کو قیامت کے دن کھڑا کریں گے اور اس کو اتنا اجر دیں گے کہ وہ بندہ کہے گا اللہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا پوری نہ ہوتی، ہر دعا کا مجھے اجر اور بدلہ آج قیامت کے دن ملتا۔ تو مومن کو تو مزے ہیں، مانگنے پر یا تو دنیا میں قبول، یا اس کے بدلے کوئی مصیبت دور، یا پھر قیامت کے دن اللہ رب العزت کی رحمت سے بے حساب حصہ مل جائے گا۔ ہاں ایک طریقہ ہے کہ جس طریقے پر دعا میں تینوں صورتوں میں کسی ایک صورت میں بھی قبول نہیں ہوتی، اور وہ یہ کہ جب بندہ اپنی زبان سے شکوہ کرنے لگ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتا نہیں، مانتا نہیں، قبول نہیں کرتا، اس بات پر اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو پھٹے کپڑے کی طرح بندے کے منہ پہ مار دیتے ہیں، فرماتے ہیں اچھا میں اگر قبول نہیں کرتا ہے کوئی دوسرا دروازہ جہاں تم جاؤ اور تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں، دفع ہو جاؤ میرے در سے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں قبول کرتا، اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں۔ یہ شیطانی خیالات ہیں جو مومن کے دلوں میں شیطان ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں۔ ایک بات یاد رکھنا کہ سخی مانگنے والے کو کبھی انکار نہیں کرتا کہ وہ پبلک کے سامنے کہہ سکے جی میں نے روپیہ مانگا تھا سخی صاحب نے دیا نہیں۔ وہ کسی سے بات سننا پسند بھی نہیں کرتا۔ یاد رکھنا اللہ رب العزت سخیوں کے وہ داتا ہیں، کل قیامت کے محشر میدان میں
وہ کسی بندے سے یہ سننا گوارا نہیں کریں گے، اللہ میں نے تیرے در سے مانگا تھا تو نے مجھے دیا نہیں۔ وہ اپنی شان میں ایسی بات پسند کر سکیں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بندہ مانگنے کے طریقے پہ مانگے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا کریں گے، یا مصیبت دور کریں گے، یا آخرت میں اس کا بدلہ عطا فرما دیں گے۔ تو ہمیشہ امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک بندہ 100 دفعہ مانگے، گناہ کرے اور توبہ کرے، اللہ 100 دفعہ قبول کر لیتے ہیں، 1000 دفعہ کرے، 50,000 دفعہ کرے، لیکن اگر بار بار نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دروازہ بند نہیں کرتے کہ اب بہت ہو گیا، اب آئندہ میں تیری دعا قبول نہیں کروں گا۔ نہیں، مرنے سے پہلے پہلے جب بھی کوئی بندہ اللہ کے در پر آ کے مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ واہ میرے مولا، ایک بوڑھا جس نے زندگی میں کبھی بھی نماز نہیں پڑھی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہے، مگر عمل کے حساب سے پکا شیطان ہے، اس نے جوانی عیاشیوں میں گزار دی، اس نے راتیں غیروں کی گودوں میں گزار دی، اب بوڑھا ہو گیا، بیوی بچے بھی فوت ہو گئے، بہن بھائی بھی فوت ہو گئے، 100 سال کی عمر ہو گئی، نہ اس کے پاس آنکھوں کی بینائی ہے، نہ کانوں کی سنوائی ہے، نہ منہ میں دانت ہے، نہ پیٹ میں آنت ہے، لکڑی کے سہارے چلتا ہے، کھانستا ہے، دور کے کسی رشتہ دار نے اس کی روٹی ذمے لے لی تھی، مگر اس کی بلغم سے تنگ آ کے ایک دن اس نے بھی اس کو انکار کر دیا، گھر سے نکال دیا۔ اب اس باغی بوڑھے کو کوئی در نظر نہیں آتا، کوئی اپنا نظر نہیں آتا، اپنا بھی اس کے پاس اب کچھ نہیں، تو اب اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں اللہ ہی کے در پہ جاتا ہوں تو یہ ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا، لاٹھی کے سہارے چلتا، کبھی رک کر سانس لیتا ہے، پھر 2 قدم اٹھا لیتا ہے، اللہ کے در پہ چل رہا ہے، دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہے، مولا میں نے کبھی تیرے گھر کا رخ نہ کیا، اب جب مخلوق نے دھکے دے دیے اب مجھے تیرا در یاد آیا، یہ نادم ہے، شرمندہ ہے، اللہ کے در کی طرف جا رہا ہے۔ میرے مولا اس سے یہ نہیں پوچھتے تیری جوانی کہاں گئی، تیرا مال کہاں گیا، تیرا جمال کہاں گیا، بلکہ رب کریم فرماتے ہیں وہ باغی بوڑھے تو نے آنے میں دیر کر دی، فَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، تو چل کے میرے در کی طرف آ رہا ہے، میری رحمت دوڑ کے تیرا استقبال کر رہی۔ اس رب کریم سے مانگنا کتنا آسان ہے، کیوں در در کے دھکے کھاتے پھرتے ہیں؟ کبھی فلاں عامل کے پاس جاؤ تعویذ کرواؤ، کبھی فلاں کے پاس کوئی اثرات نکلواؤ، فلاں سے جن نکلواؤ، او اللہ کی بندیو ان کے پاس جا کے اپنے ایمان خراب مت کرو، اللہ سے امید رکھو، اللہ سے مانگو، دیکھنا اللہ رب العزت ہی ہماری ساری امیدوں کو پورا کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں۔ اے اللہ پریشان بھی بہت ہوں، مگر میں عاملوں کے پاس نہیں جاتا، میں ادھر ادھر اپنی پیشانی ٹھکانے کہیں نہیں جاتا، لوگ تو بڑے رستے دکھاتے ہیں مگر میں تیرے در پر جم کے بیٹھا ہوں۔ تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں،
پردرے غیر پہ جاتے ہوئے کتراتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی شرم آتی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ اے اللہ، دوسری طرف جانے میں مجھے جھجک تو کوئی نہیں، مگر شرم آتی ہے کہ بندہ تو میں آپ کا کہلاؤں اور مانگنے کسی اور در پہ جاؤں۔ اے اللہ، میں آپ کے در کو نہیں چھوڑوں گا، میں آپ ہی سے اپنے خطاؤں کی معافی مانگوں گا، آپ ہی سے اپنی اللہ پریشانیوں کا حل چاہوں گا۔ اے اللہ، رحمت کی نظر ہم عاجز مسکینوں کو ڈال دیجئے۔ جب آپ نے ہماری پیشانیوں کو غیر کے سامنے جھکنے سے روک دیا، اللہ ہمارے ہاتھوں کو بھی غیر کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجئے اور ہمیں اپنے در سے سب نعمتیں عطا فرما دیجئے۔ آج رمضان مبارک کی یہ آخری مجلس ہے، اللہ سے ٹوٹ کے مانگ لیجئے، تڑپ کے مانگ لیجئے، گناہوں کی بخشش مانگیے، جہنم سے نجات مانگیے، جنت کی طلب کر لیجئے۔ یا اللہ، معلوم نہیں یہ رمضان کی نعمت آئندہ سال کن کو نصیب ہوگی، کن کو نہیں ہوگی۔ میرے مولا، اعتکاف والے بھی آپ کے در کی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھے رہے۔ اللہ، ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا، کوئی مزدور ان کے گھر میں کام کرتا ہے تو وہ شام کو ان کو بھی مزدوری دیے بغیر خالی نہیں بھیجتے۔ یہ وہ بندے ہیں اللہ جنہوں نے آپ کی چوکھٹ پکڑی اور آپ کے گھر میں رہ کر مزدوری کی۔ اے اللہ، اب یہ رمضان کے ختم ہونے کا وقت ہے، میرے مولا ان کو مزدوری کے بغیر خالی نہ جانے دیجیے گا، مہربانی فرمائیے گا۔ آپ دے کے خوش ہوتے ہیں میرے مولا، ہم لے کے خوش ہوتے ہیں، ہم دامن پھیلاتے ہیں۔ اللہ اس دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دیجئے اور ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنا دیجئے، اور قیامت کی رسوائی سے ہمیں اللہ محفوظ فرما لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔